اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی کے گھر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں گھر والوں تم پر سلامتی ہو. یہ کمزور جان ہے جو کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے. جو اس کی پرورش اور اچھی تربیت اور اچھی نگہبانی کرے گا اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی. محترم سامعین، آج میاں بیوی کے حقوق سے متعلق کچھ باتیں آپ کو بتائیں گے. میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں اور ان کے لیے ایک دوسرے کے سارے بدن کو دیکھنا جائز ہے. شرعاً ممانعت نہیں، البتہ شرمگاہ کی طرف دیکھنا خلاف ادب اور ناپسندیدہ ہے. جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غسل کیا کرتی تھی. آپ مجھ پر سبقت فرماتے تو میں کہتی کہ مجھے بھی پانی دیجیے، مجھے بھی پانی دیجیے. ایک اور روایت میں ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نہاتے وقت میرا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ برتن سے پانی لینے میں آگے پیچھے ہوتا تھا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میرے صدر کی طرف دیکھا اور نہ ہی میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر کی طرف دیکھا. خاص جمعہ کے وقت بات کرنا مکروہ ہے، اس سے بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اسی طرح اس وقت عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ اس سے بچے کا اندھا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. یوں ہی بالکل برہنہ یعنی ننگے ہو کر بھی کام نہ کریں ورنہ بچے کے بے حیا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، عورتوں کو تو بہت ثواب مل گیا مگر مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیں. یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مرد اپنی عورت کا ہاتھ پکڑ کر جب اس سے مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب مرد پیار سے اپنی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جب وہ عورت سے مباشرت کرتا ہے تو دنیا و ما فیہا سے افضل ہوتا ہے. جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے. اور غسل کرنے کے عوض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوتی ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کہ ایسی سرد رات میں غسل کے لیے اٹھا اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں. تم بھی اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اسے بخش دیا. بہترین بیوی وہ ہے جو سونے والے کمرے میں اپنے حسن و جمال اور بستر پر خاوند کے ساتھ خوبصورت وار سے اسے اپنے پیار کے جادو میں جکڑ لے، دوران کام اس کے مقصد پر نگاہ رکھے اور غور کرے کہ اس کا خاوند کیا چاہتا ہے اور پھر اس سے بھی بہتر انداز میں اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے. نرم گفتگو کرے اور اس کی رغبت اور چاہتوں کو پورا کرتے ہوئے اسے سیر کر دے. یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی اس کے بستر پر جانے سے گریز مت کرے. اگر وہ اسے قربت کا خواہش مند ہے تو قطعاً نافرمانی نہ کرے کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ بہت ہی زیادہ بڑا گناہ ہے. جب شوہر بیوی کو اپنا طبی تقاضا کرنے کے لیے بلائے تو بھی انکار نہ کرے. اس سلسلے میں بھی حدیث مبارکہ میں واضح تعلیمات موجود ہیں. چنانچہ ارشاد نبوی ہے، جب آدمی اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے اور بیوی انکار کرے جس پر شوہر غصے کی حالت میں رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. دوسری روایت میں ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو وہ اس کے پاس چلی جائے اگرچہ روٹی پکانے کے لیے تندور پر ہی کیوں نہ کھڑی ہو. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے عرض کیا، میرا جس لڑکی سے نکاح ہوا ہے میرا گمان ہے کہ کہیں وہ مجھے پسند نہ کرے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محبت اللہ کی طرف سے پیدا کی ہوتی ہے اور نفرت شیطان کی طرف سے. تو ایسا کرو، جب تم پہلی بار اس کے پاس جاؤ تو دونوں وضو کرو اور 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے اس طرح پڑھو کہ تم امام ہو اور وہ تمہاری اقتدا کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ تم اسے محبت اور وفا کرنے والا پاؤ گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی جو کہہ رہی تھی کہ امیر المؤمنین نہ میں اس کے لیے ہوں اور نہ ہی یہ میرے لیے ہے. آپ نے جان لیا کہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، اس لیے آپ نے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے اور اپنے سر کے بالوں کو کٹوائے اور ناخن بھی کترا لے. جب شوہر یہ سن کر فارغ ہو کر آیا تو آپ نے کہا کہ اب بیوی کے سامنے آؤ. بیوی نے دیکھا تو دم بخود ڈر گئی اور نہ پہچاننے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی. پھر جب پہچان لیا تو اس کا بوسہ لیا اور اپنے دعوے سے دستر بردار ہو گئی.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں اس کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے، اللہ کی قسم انہیں یہ بہت پسند ہے کہ تم ان کے لیے آراستہ رہو، جیسے تم چاہتے ہو وہ تمہارے لیے ویسے ہی بنی سنوری رہیں، اس لیے کہ مقصد کام کرنا نہیں بلکہ بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی بیوی کے پاس آنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ مجھے بھی شیطان سے بچا اور اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ کر جو تو مجھے عطا کرے گا۔ اگر میاں بیوی کے اس تعلق میں اولاد کا فیصلہ کر دیا گیا تو شیطان کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ فقہا نے فرمایا کہ شوہر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کی مدت تک اس سے دور رہ سکتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ آپ رات کے وقت گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی اور وہ کچھ اشعار پڑھ رہی تھی۔ اس کا مفہوم یہ تھا اس کا شوہر گھر سے کہیں دور چلا گیا تھا اور وہ اس کے فراق میں غمزدہ تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے اور اپنی زوجہ سے پوچھا شادی شدہ عورت شوہر کے بغیر کتنی مدت صبر کر سکتی ہے؟ تو زوجہ نے جواب دیا کہ 3 سے 4 ماہ۔ آپ نے حکم جاری کر دیا کہ ہر فوجی کو 4 ماہ بعد ضرور چھٹی دی جائے گی تاکہ ہر فوجی اپنی بیوی کا حق ادا کر سکے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کام یعنی صحبت کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں انسان کو صحبت کی ایسے ہی ضرورت ہے جیسا کہ غذا کی۔ حدیث میں ہے کہ مرد اور بیوی کا ایک ہی بستر پر اکٹھے سونا افضل ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری اسلامی معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔